بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے نہایت ہی ضروری ہیں، اور اس طرح ضروری ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے قرآن پاک کے تقریباً ہر پیج اور ہر لائن میں یہ قاعدے اپلائی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اب نون ساکن اور تنوین کہتے کسے ہیں؟ تو نون ساکن کہتے ہیں کہ نون کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ علامت جزم، یعنی کہ چھوٹی سی دال بنی ہو جسے علامت جزم کہتے ہیں۔ تو اگر نون کے اوپر یہ علامت جزم ہو تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے؟ تو نون ساکن اور تنوین میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لکھنے میں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور پڑھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ لکھنے کا طریقہ ان کا الگ ہے اور پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جیسے با نون زبر بن، با 2 زبر بن۔ اب با نون زبر بن، نون ساکن کی مثال، بن پڑھنا ایک ہی طریقے سے۔ با 2 زبر بن، تنوین کی مثال، پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے بن کو پڑھا، نون ساکن کو جیسے پڑھا اسی طرح ہم نے تنوین کو بھی پڑھا، بن بن۔ با نون پیش بن، با 2 پیش بن۔ با نون زیر بن، با 2 زیر بن۔ اب یہاں پہ نیچے کچھ اور مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ابدن، ابدن۔ اب دال 2 زبر دن کو جب بھی ہم وقف کریں گے تو یہ الف سے بدل جائے گا، ابدا، احدن، سفارتن۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، سفارتن، یہ آگے گولتا کہلاتی ہے، گولتا کے نیچے تنوین ہے۔ اب گولتا کو جب بھی ہم ساکن کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے، اس کو پڑھیں گے سفارہ اگر ہم وقف کریں۔ اگر ہم وقف نہیں کریں اس کو تو ہم تا پڑھیں گے، سفارتن، سفارتن، سفارہ، برارتن، تون، توا۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد کب غنہ کیا جائے گا اور کب غنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے، اور حروف یرملون کے لام اور را، یہ 6 اور 2، یہ 8 حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 8 حرف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ان سب جگہ غنہ کیا جائے گا۔ اب غنہ کس سے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جا کر دراز کرنا۔ سب سے پہلے اظہار، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے من اخیہ، من اخیہ کے اندر ہم نون ساکن کو ظاہر کر رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے۔ من اخیہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا، نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کریں گے۔ من اخیہ، عین، آنیہ، نون کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ جب آئے گا تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کیا جائے گا، عین، آنیہ۔ باقی اسی طرح ان کی ساری مثال نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار ہو رہا ہے ساری مثالوں میں۔ اب ہے ادغام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اس سے پہلے آپ حروف یرملون کے بارے میں پڑھ لیں کہ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بعد والے حرف سے یعنی حروف یرملون سے ملا دیا جائے گا۔ ادغام کی صورت میں حروف یرملون کو تشدید کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب ادغام کی مزید 2 قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بغیر غنے کے۔ تو سب سے پہلے ادغام بالغنہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ 4 حرف آ جائیں، یا، نون، میم، واو، یعنی لام اور را کے علاوہ جو 4 حرف ہیں حروف یرملون کے،
یا نون میم واو یہ 4 حروف آ جائیں تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے. اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے صرف لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ ادغام تو ہوگا لیکن غنے کے بغیر ہوگا، یعنی وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. ادغام بالغنے کی مثال جیسے من یؤمنو، اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، یؤمنو کے اندر یا آ رہا ہے، تو یہاں نون ساکن کو بعد والے حرف سے ملا دیا جائے گا اور ادغام بالغنہ ہوگا، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. من یؤمنو. اسی طرح باقی کی مثالیں من یقول خیرا یرہ شرا یرہ. اسی طرح باقی کی ساری مثالوں میں یہاں پر ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد ادغام بلا غنہ کی مثال جیسے من لدنک، من لدنک. من لدنک کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن ادغام کے ساتھ غنہ نہیں کریں گے. من لدنک یبین لنا من ربک مرحیما. اسی طرح ساری مثالوں میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں اگلا جیسے اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، جیسے من بعدی، تو یہ اصل میں من بعدی تھا، ہم نے کیا کرا نون ساکن کو میم سے بدل دیا. من بعدی کیا تھا یہ میم نون زیر من بعدی تھا، ہم نے کیا کر دیا میم زیر من بعدی. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل دیا، یعنی کہ یہاں پہ اقلاب کر دیا، اور اقلاب جب کیا جائے گا تب غنہ بھی کیا جائے گا. من بعدی من بخیل انبئونی بذنبہم. اسی طرح باقی کی مثالیں بھی ہیں. اس کے بعد اخفا. اخفا کا مطلب ہے چھپانا، یعنی کہ آواز کا چھپانا. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ حروف اخفا 15 ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اظہار کے حروف، ادغام کے حروف اور اقلاب کا حرف جو با ہے، اظہار کے کتنے حرف ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی 6 حرف ہیں، ادغام کے بھی حروف یرملون 6 ہیں، اور اقلاب کا صرف با. ان سب کو جب آپ حروف تہجی سے نکال دیں گے تو باقی جتنے بھی الف کے علاوہ 15 حروف بچیں گے وہ حروف اخفا کہلاتے ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفا کہلاتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے یہ 15 حرف آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو غنے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے انزلنا. اب انزلنا کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اخفا ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا، یعنی کہ غنہ کیا جائے گا، نون ساکن اور تنوین کو چھپا دیا جائے گا. اب کہاں چھپایا جا رہا ہے؟ ناک میں چھپایا جا رہا ہے اور غنے کی آواز پیدا کی جا رہی ہے. انزلنا. اگر چھپایا نہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ انزلنا، انزلنا، انزلنا نہیں، انزلنا. فانصب. نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. عند حبا جما. حبن کے اندر تنوین ہے، تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا. حسنۃ فمن اللہ بلدۃ طیبہ.